اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تجھے جانتا کون تھا، تیرا تذکرہ تک کہیں نہیں تھا، تیرا وجود تک کہیں نہیں تھا، تو کس بھول میں، اس دہر میں، اس زمانے میں تجھے جانتا کون تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے تجھے ایسی چیز سے پیدا کیا، ایسی چیز سے تیرا وجود بخشا کہ تو کسی کو بتاتا ہوا بھی شرماتا ہے کہ میری اصل یہ ہے، میں اس قطرے سے، اس پانی سے پیدا کیا گیا، تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، تجھے اتنی حیا ہے کہ تجھے اگر یہ بتائے کہ تو کس چیز سے بنا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج، گھن آ جائے تجھے جس چیز سے ہم نے تجھے پیدا کیا۔ آج تو اکڑ اکڑ کے چلتا ہے نا، میں یہ، اللہ کہتا تو بتا صحیح تیرا وجود کیسا تھا، تیرے ماں کے پیٹ میں تیری زندگی کیسی تھی، تیری تخلیق کیسی تھی، پھر تو بچپن تیرا کیسا، تو جب گند میں لتھڑا پڑا ہوتا تھا تجھے ہوش کوئی نہیں ہوتی تھی، تیرے منہ میں دانت نہیں تھی، تیری زبان میں بولنے کی گویائی کی کوئی قوت نہیں تھی، تیرے ہاتھ پکڑتے نہیں تھے، تیرے پاؤں چلتے نہیں تھے، پھر ہم نے تجھے جوانی دی۔ آج تو اکڑ اکڑ کے چلتا، اللہ کہتا فکر نہ کر، یہ تیری اکڑ ہماری پکڑ میں آئے گی، تو آج بڑا زبر ہے نا، ہم تجھے زیر زمین کریں گے، تو بڑا زبر چلتا ہے نا کہ میں زبردست ہوں، میں سب سے اوپر ہوں، سب میرے نیچے ہیں۔ اللہ کہتا ہم تجھے زمین کے نیچے کر دیں گے، زمین کھا گئی، آسمان کیسے کوئی نہیں بچے گا۔ آج کل قبرستانوں میں ایک جملہ عام لکھا ہوتا ہے، 4-5 سال پہلے نہیں تھا، کیونکہ وہ عام ہو چکا تو اس لیے لکھا بھی بہت ہوتا ہے، میں اہم تھا یہ وہم تھا۔ قبرستان کے باہر نہ لکھا ہوتا ہے میں اہم تھا یہ وہم تھا، میرے بغیر دنیا نہیں چلتی، میرے بغیر کاروبار نہیں چلتے، میرے بغیر گھر نہیں چلتا، میرے بغیر دکان نہیں چلتی، میرے بغیر فیکٹری نہیں چلتی، میں یہ نہ کروں تو کچھ ہو نہ سکے، میں دستخط نہ کروں تو ان کو یہ نہ ملے، اگر میں نہ کہوں تو یہ کر نہ سکیں۔ اللہ کہتا ہے یہ سمجھتا تھا میں بڑا اہم تھا، یہ وہم تھا، یہ قبر میں مٹی بنا پڑا ہے، دنیا چل رہی ہے۔ اگر آج میں دکان پہ نہ گیا تو دکان کھلے گا کوئی نہیں، اگر میں نے یہ کام نہ کیا گھر میں روٹی نہیں پکے گی۔ اللہ کہتا تجھ سے زیادہ روٹیاں پک رہی ہیں، دکان کھل گئی تھی، فیکٹری چل رہی ہے، بچے پل رہے ہیں، سب ہو رہا ہے تیرا، اور تجھے جانتا کون ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں یہ سارے وہم ہیں۔ حافظ عبدالرؤف، مولانا، جج صاحب، کرنل صاحب، ماسٹر صاحب، رانا صاحب، خان صاحب، میاں صاحب، سب وہم ہیں۔ ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، مرنے کی دیر ہے، تعارف ختم۔ سب سے پہلے تو بندے کی شناخت چھینتی ہے۔ ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا، آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا، کیا آنکھیں بند ہوئی، میت کدھر ہے، ابا جی کدھر ہیں، خامد کدھر ہے، بیوی کدھر ہے، بیٹا کدھر کہ میت۔ بندے کی شناخت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کے رشتے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ سامنے پڑا ہوتا ہے، 2 منٹ پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جی، اب کہتے ہیں میت۔ کوئی نہیں کہتا ابا جی گھر آ گئے، کہتے ہیں میت گھر آ گئی۔ انگریز جو بولتے، اب جو انگریزی بولتے ہیں وہ تو میت بھی نہیں کہتے، وہ کیا کہتے ہیں، ڈیڈ باڈی۔ ڈیڈ باڈی کہاں پڑی ہے، کوئی نہیں کہتا یہ ابا جی پڑی، کہتے یہ میت پڑی ہے، ڈیڈ باڈی پڑی ہے۔ یار میت کو ذرا آہستہ رکھنا، میت کو باہر لانا، میت کو اندر کرنا، میت کا چہرہ دکھانا، ختم۔ خان صاحب کدھر ہیں، حافظ صاحب کدھر ہیں، مولانا صاحب کدھر ہیں، وزیر صاحب کدھر ہیں، کوئی نہیں کہتا میت، ڈیڈ باڈی۔ بیوی کہہ رہی ہوتی ہے میت کہاں ہے، خامد بیوی کو کہتا ہے میت کہاں ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہتا ہے یہ میت لے آئیں، میت دا منہ تو دکھانا، وہ نہیں کہتا میرے بیٹے کا منہ دکھانا، کہتا ہے یہ میت دا منہ تو دکھاؤ۔ کوئی شناخت نہیں ہوتی، بندے کی زندگی موجود ہوتی ہے اور اس کی شناخت مٹ جاتی ہے، اس کے رشتے اس کی موجودگی میں اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ سانس بند ہو جائے رشتے ختم، کوئی رشتہ نہیں بلاتا، کوئی نہیں کہتے گھر ہے، قبر ہے، ابا جی دی قبر ہے، دادا جی دی قبر ہے، کوئی گھر نہیں کہتا، قبر ہے۔ امی اتھے دفن ہے، تایا جی اتھے دفن ہے، اے پھپھا جی دی قبر ہے، کوئی نہیں کہتا اس کی حویلی کون سی تھی، اس کا محل کون تھا۔ گھر کے باہر کی پلیٹیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، جو بڑے نام سے، شان سے دکانیں، نام ختم، چیک بک کہیں چلے جاتی ہے، اور بینک اکاؤنٹ کسی کے نام ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔